پروگرام اکنامک ویک اور میں ہوں سعیدہ انعم۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں ایک فلاحی ریاست کی، جب ہم ایک بات کرتے ہیں ایک ایسی ریاست کی جہاں پہ تمام لوگوں کو بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی ہو، تو یقیناً ہماری موجودہ حکومت کا جو ایک پروگرام تھا، ہماری موجودہ حکومت کا جو ایک ویژن تھا، ایک منشور تھا حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد بھی، وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا تھا جہاں تمام وہ لوگ جو کہ مارجنلائزڈ لوگ ہیں، وہ لوگ جو گراس روٹ لیول پہ رہتے ہیں، ان کو زندگی کی تمام تر سہولیات کی فراہمی کی جائے، ان کو ایک آسان اور بہتر زندگی فراہم کی جائے۔ احساس موجودہ حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام تھا، بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو جو ایک فلاحی ریاست بنانے کا خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کیا جائے۔ تو یہ پروگرام کتنا کامیاب رہا، اب تک کہاں تک پہنچا، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ اور تخفیف غربت سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ۔ میم بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ موجودہ حکومت نے ایک فلاحی ریاست بنانے کو اپنا ایک مقصد بنایا تھا، ان کے منشور میں یہ بنیادی چیز تھی۔ احساس پروگرام کا اس ٹارگٹ کے حصول میں کیا کردار تھا اور ابھی تک ہم اس میں کتنی کامیابی حاصل کر پائے ہیں؟ یہ جو سماجی تحفظ ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی ترجیح ہے، ایک پرائیورٹی ہے، اور اس پرائیورٹی کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے انتظامی ڈھانچے بنائے، منسٹری کا قیام ہوا، مشاورتی کمیٹیاں بنی، عمل درآمد کرنے کے نظام بنے، ایک بہت بڑا بجٹ مختص کیا گیا، اور پھر بجٹ کو استعمال کرنے کے لیے جو ریفارمز اداروں میں کرنے پڑے اس پہ بہت تیزی سے کام ہوا، ڈیجیٹل نظام متعارف ہوا، ڈیٹا انالیٹکس کا جو پورا نظام ہے وہ بنا، استعمال میں بھی لایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا جو ملک کا جو سروے ہے، جو اساس سروے ہے، جو نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری ہے، پچھلے 10 سال سے وہ نہیں بنی تھی، اس پہ کام ہم نے شروع کیا، الحمدللہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاحات ہوئے کہ اس تمام جو سسٹم ہے اس کو شفاف، منظم، غیر جانبدارانہ انداز سے چلائے جانے کا جو نظام ہے وہ لایا گیا، اور یہ تمام چیزیں ہم نے 3 سال کے عرصے میں بڑے فاسٹ ٹریک بیسس پہ کی ہیں۔ اور ہاں، جب کووڈ کا مسئلہ آیا پچھلے سال تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پوری دنیا میں بہت سے ادارے جو تھے تو انہوں نے اپنے ٹارگٹس بدل دیے کہ جی ہم کیونکہ کووڈ آ گیا تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، اس کو بھی ڈیلے کر دیں گے، مگر یہ تمام چیزیں ہم نے کووڈ کے باوجود کی ہیں۔ ہم نے کووڈ میں جو 1,50,00,000 خاندانوں کو جو امداد پہنچائی، وہ ان تمام اصلاحات، ان پروگراموں کی وسعت، ان تمام انتظامی جو معاملات ہیں، رجسٹری کا بننا، پروگراموں کی ایکسپینشن، ان کے ساتھ ساتھ کیا۔ تو یہ 3 سال ہمارے لیے بہت ہی بزی اور بڑے اہم تھے۔ پہلا جو فیز تھا ایمرجنسی کیش کا، وہ 1,20,50,00,000 خاندانوں کو دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمیں آتھرائزیشن ملی تھی وہ یہ کہ آپ جتنے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، اوور اینڈ اباؤ دیٹ آپ 40 لاکھ لوگوں کو اور بھی اسسٹنس دے دیں، کیونکہ یہ مشکل کی گھڑی ہے۔ تو اس میں ہم رفلی 70% ڈسبرسمنٹ ہو گئی، اور باقی ڈسبرسمنٹ ابھی جاری ہے۔ جو نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری ہے اس کو اب ہم نے شاک رسپانسو بنا دیا ہے، یعنی کہ کہیں کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی زلزلہ آئے، ڈراؤٹ ہو، فلڈنگ ہو، تو رجسٹری کی مدد سے لوگوں کی امداد کی جائے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہرنائی میں زلزلہ آیا، تو وہاں پہ ہم نے جو اقدامات لیے ہیں، جو کیش ڈسبرسمنٹ کا سلسلہ لیا ہے، اس کے لیے بھی ہم رجسٹری کی مدد لیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ ہم سٹنٹنگ کے بارے کی روک تھام کے لیے ایک مربوط پروگرام لائیں گے، اور اس سلسلے میں احساس نشوونما ہمارے وجود میں آیا تھا۔ تو احساس نشوونما میں یہ ہوتا ہے کہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں اور 2 سال کے تک سے کم بچوں کے لیے خاص غذا ہے۔ ابھی آپ نے سینٹر میں بھی دیکھا ہوگا، خواتین آتی ہیں، رجسٹر ہوتی ہیں اور 3 ماہ کا پیکٹ لے جاتی ہیں۔ اگر ماں کے لیے تو فرق قسم کا پیکٹ ہے، اس میں فرق غذائیت ہے، اور اگر بچے کے لیے تو اس میں فرق پیکٹ ہے، فرق غذائیت ہے۔ 3 ماہ بعد ان کو وہ پیکٹ اور خالی سیشز لانے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مس یوز نہ ہو۔ پھر وہ خالی سیشز دیتی ہیں، وہ ایک سپلائی چین مینجمنٹ ہے، ہر ڈبے کے اوپر ٹریکنگ ہوتی ہے کہ وہ کس بینیفیشری نے لیا ہے۔ پھر وہ جب واپس دیتی ہیں، ساتھ وہ کیش بھی اپنے لے جاتی ہیں۔
اور یہ بھی لے جاتی ہیں. اب اس کے جو نتائج ہیں یہ تو امیڈیٹلی یہ تو آپ ایک امپیکٹ اسیسمنٹ کے ذریعے آپ دیکھیں گے. فی الحال اٹ از ٹو ارلی کیونکہ یہ تقریباً 1.5 سال پروگرام شروع ہوا ہے. ہم نے اس کی پروسیس اسیسمنٹ کی ہے, اس کی بنیاد پہ پروگرام آپ اسکیل کر رہے ہیں. احساس میں ایک لائف کورس اپروچ ہے ایجوکیشن کی, اور ہمارے 3 پروگرامز ہیں. ایک تو احساس کے اسکول اسٹائپنڈ ہے, پھر احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے, اور پھر کچھ سلیکٹڈ گریجویٹ لیول اسکالرشپس بھی ہیں. جو احساس اسکول کے اسٹائپنڈز ہیں وہ کچی سے 12ویں جماعت تک ملتے ہیں, اور ہم ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نہیں ہیں, ہم ایک سماجی تحفظ کا ادارہ ہیں. تو ہم مستحق لوگوں کو بچوں کو اسکول بھیجنے کا وظیفہ دیتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اسکول میں ٹیچر آ رہا ہے, یعنی یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچوں کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ پرائمری میں تھوڑا کم, سیکنڈری میں اس سے زیادہ, ہائی سیکنڈری میں اس سے زیادہ ہوتا ہے, اور لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہوتا ہے تاکہ لوگ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکول بھیجیں. اور 5ویں جماعت کے بعد ایک بونس ملتا ہے کہ لوگ بچیوں کو 5ویں کے بعد 6ٹھی میں بھی بھیجیں. تو یہ ایک ملک گیر پروگرام ہے. ہر ملک کے جو پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر اسکول میں احساس کی مستحق فیملی کے بچہ ہم سے یہ اسٹائپنڈ لے سکتا ہے. 12ویں جماعت کے بعد انڈر گریجویٹ لیول کے لیے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے. تو وہ بچے جو احساس کے گھروں کے ہیں اور اس تھریشولڈ سے اوپر بھی ہیں, وہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو نیڈ اور میرٹ بیسڈ ہے. اور پھر پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہمارے جو ہیں وہ سلیکٹڈ پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس بھی ہم دیتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ ہم اویئرنیس ایک تو اشتہار دیتے ہیں, مسجد کے اعلان, ٹی وی اشتہار, ریڈیو میں اعلانات, پوسٹرز. جیسے اسکول کا پروگرام ہے تو اب ہر اسکول کے لیے ہم نے پوسٹرز چھپوائے ہیں کہ ہر اسکول میں پوسٹرز جانے چاہیے. پوسٹر لگا ہو تو بچہ دیکھے گا تو وہ کرے گا. تو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ کافی ہم اویئرنیس دیتے ہیں, مگر اویئرنیس کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک پروگرام ہے جو میری نظر کے مطابق انشاءاللہ سب سے زیادہ امپیکٹفل ہوگا, وہ ہے احساس تحفظ. وہ 1.5 سال سے ہم اس کو پائلٹ کر رہے ہیں, اس کو اسٹرکچر کر رہے ہیں, اس کے سسٹمز بنا رہے ہیں. اور وہ ایسا پروگرام ہے کہ جس کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے وہ اگر حکومت کو ایک ٹیکسٹ کرے گا تو اس کو مدد ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں ہمارا سب سے افیکٹو پروگرام ہوگا انشاءاللہ. یہ ہم نے ون ونڈو سینٹر ایکو سسٹم اس لیے بنایا تاکہ سب چیزیں ایک ہی جگہ ہوں. تو آپ یہ پہلا ون ونڈو سینٹر دیکھ رہی ہیں. اب میں بلوچستان گئی تھی, وہاں حکومت ہمیں اسپیس پرووائڈ کرے گی. ہمیں جب اسپیس پرووائڈ ہو جاتی ہے تو ذرا ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت ہر تحصیل میں اسپیس پرووائڈ کریں گے. تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے سینٹر بنائے گئے ہیں تاکہ ہمارے تمام سروسز یہیں ہوں, تاکہ اگر ایک عورت اور یہاں پہ ATMs بھی ہوتے ہیں, پوائنٹ آف سیلز بھی ہوتے ہیں, نادرا کا ڈیسک ہوتا ہے, CRDP کا ڈیسک ہوتا ہے. اگر کوئی ڈسیبلڈ آئے تو اس کا سب کام یہیں ہو جاتا ہے. اگر کوئی عورت آئے پیسے لینے, اس کا بایو میٹرک فیلئر ہوتا ہے, اس کا سب کام یہیں ہو جاتا ہے. لنگر کی فیسلٹی بھی ہے, گاڑی پناہ گاہ آپ کو رات کو لے جا رہی ہے, شام کو ہو گیا ہے. تو سینٹر لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے, مگر سینٹر ون ونڈو سسٹم کا ایک پلر ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے. اس کے پیچھے جو ڈیجیٹل انفارمیشن پورٹل ہے, اس کی ایپس ہیں, اس کی بیک اینڈ انٹیگریشن ہے, اس سے منسلک ایک پالیسی ہے اور ایک ڈیٹا شیئرنگ کا نظام ہے. تو یہ پورا نظام ہے ون ونڈو, اور انشاءاللہ جب ہم یہ ہر تحصیل میں بنائیں گے تو یہ پورا ایک سسٹم ہی بدل جائے گا سوشل ویلفیئر کا انشاءاللہ. مہنگائی جو ہے حکومت کے لیے ایک سب سے ایک پرائیورٹی ہے, مہنگائی کو ایڈریس کرنا. اور وزیر اعظم صاحب تقریباً ہر میٹنگ میں ہی اصلاح عمل پہ بات کرتے ہیں, اور بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ایک عام آدمی پہ مہنگائی کا بوجھ نہ پڑے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اب ٹارگیٹڈ کموڈٹی سبسڈی میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جب احساس کی فیملیز یا جتنی فیملیز حکومت آئیڈینٹیفائی کرے گی, ابھی احساس کی تو 80 لاکھ ہیں, جتنی فیملیز ہیں وہ جب جائیں گی کریانہ کی دکانوں پہ, پہلے تو وہ ایک پورٹل پہ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کر لیں گی کہ جی ہم یہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب ہمارا بیک اینڈ پہ ڈیٹا تیار ہے. پھر
وہ جب کریانہ پہ جائیں گی اور جو دکاندار ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے پاس ایک ایپ ہوگی، انہوں نے اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کی ہوگی، ایک ایپ ہوگی، اور اس ایپ پہ وہ چیک کر کے اور وہ سبسڈی پاس آن کریں گے. تو اگر کسی کا بل 1000 روپے ہے اور 500 اس نے دینے اور 500 پیچھے سے حکومت اس کو دے گی، تو اس سے عام آدمی کی جو مشکل ہے اس میں ذرا آسانی ہوگی. احساس جو نیشنل سوشو اکنامک سروے وہ ہماری ان تمام پروگرامز کی ایک بیک بون ہے، کیونکہ اسی سے ہم چیک کر کے لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں. کفالت ہے تو اس میں چیک ہوا کہ یہ عورت حقدار ہے یا نہیں. اب کموڈٹی سبسڈی میں بھی اس میں چیک ہوگا. اسکول سسٹم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیب میں وہ آئی ڈی نمبر ڈال کے چیک کر رہے تھے. تو وہ ہم پچھلے 3 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے. اب وہ کام پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور اس کو ہم تقریباً 99.7% کمپلیٹ ہے. اور جو ریڈی بان پروگرام ہے وہ ہمارا سب سے مشکل پروگرام ہے ڈپلائمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو G10 G8 G11 جہاں ہم یہ پروگرام ڈپلوائے کر رہے ہیں وہاں یہ ریڈی بان بھائی اور کچھ بہنیں بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو اب ہم لائسنسز دے رہے ہیں، ان کو ان کو ایک خاص ڈیزائن کی کارڈز دے رہے ہیں تاکہ وہ استحصال سے بچیں، ان سے بھتے نہ لیے جائیں. یہ اس کا پورا آئیڈیا ہے. فی الحال تو جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہیں سیٹل ہم کر رہے ہیں. اس میں میرے خیال سے 3-4 خواتین بھی ہیں. ایک بریانی بناتی ہیں، بہت اچھی بریانی بناتی ہیں، آپ ضرور جا کے دیکھیں. اور جب ہم اس کو سب کے لیے کھولیں گے تو خواتین کا ایک کوٹا مختص ہوگا، ٹرانسجینڈر کا بھی کوٹا مختص ہوگا. احساس لنگر جو ہے اس کا ڈیفرنٹ ماڈل ہے، پناہ گاہ کا ڈیفرنٹ ماڈل ہے. لنگر بھی بہت سکسیسفل رہا ہے. وہ ہمارے ایک پرائیویٹ ٹرسٹ کے ساتھ زمین ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، جو کھانا ہے وہ لنگر پرووائڈ کرتا ہے، اوور سائٹ حکومت کی ہوتی ہے. ہمارے اس وقت بہت اہم جگہوں پہ لنگر چل رہے ہیں. آپ کبھی پشاور جائیں، حاجی کیمپ بس اڈے کے سامنے لنگر ہے، روز ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں، انڈسٹریل ایریاز میں، ہاسپٹلز کے سامنے، بس اڈوں کے ساتھ. تو لنگر کا تو یہ ماڈل ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. اب ہم نے لنگر آن ویلز بھی شروع کر دیا ہے. اور جو دوسرا ہمارا پروگرام ہے پناہ گاہوں کا، وہ وزیر اعظم کا ایک خاص پروگرام ہے. پناہ گاہیں انہوں نے خاص شروع کرائی تھیں جب وہ سردیوں میں 2018 میں انہوں نے سب کو ڈائریکشن دی تھی کہ کوئی بھی سڑک پہ نہ سوئے، سب کے لیے چھت ہو، کھانا ہو، بستر ہو. تو پورا ملک میں ایک موبلائزیشن تھی. ڈی سیز، اے سیز، مخیر حضرات گورنمنٹ کی بلڈنگز لیں، ٹینٹ لگائے، پری فیب سٹرکچرز، یہ کام شروع ہو گیا. پھر انہوں نے ہماری منسٹری کو ہدایت دی کہ اس کام کو سٹرکچر کریں، اس میں کوالٹی لائیں. تو ہم نے اسلام آباد کی حد تک ہم نے یہ کیا کہ پناہ گاہوں کی ایک انسٹیٹیوشنل نظام بنایا، اس میں کوالٹی کے سٹینڈرڈز لائے. اور اب ریسنٹلی ہم نے اس میں اور بہت انہانسمنٹس کی ہیں. سرینا ہوٹل کے ساتھ ہم نے MOU کیا ہے کہ وہ ہمیں ٹریننگ دیں ہمارے سٹاف کو ہاسپٹیلٹی میں. اور ہمیں CDA کی بڑی مہربانی، انہوں نے ہمیں 4 پلاٹس دیے ہیں اسلام آباد پہ جہاں پرپس بلٹ پناہ گاہیں بن رہی ہیں. اور وہاں پہ یہ 1 ونڈو سینٹر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ پناہ گاہ کے ساتھ منسلک ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خالی رات کو سونے نہیں ہوتے، ان کو روزگار چاہیے ہوتا ہے، ان کی گھر والے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے. تو جو ہماری ساری سروسز ہیں وہ سب سے مستفید ہوں گے. احساس جو ہے کہ ایک فریم ورک پروگرام ہے جس کے بیچ میں بہت سے پروگرامز ہیں. اس کی بہت سی امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں، یعنی کہ عمل درآمد کرنے والی ایجنسیز. 34 ایجنسیز احساس پروگراموں کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، اس میں BIS بھی ایک ہے. اب BIS کچھ احساس پروگرام جو ہیں وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. احساس آمدن، احساس بلا سود قرضہ، اس کا BISP سے کوئی تعلق نہیں ہے. احساس کے بہت سے پروگرام پاکستان بیت المال سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. احساس کوئی بھوکا نہ سوئے، احساس لنگر خانہ، احساس پناہ گاہ، ان کا BISP سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ احساس کے پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور 130 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے.
پھر ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ احساس نشو نما ایگزیکیوٹ کرتی ہے. BISP ڈائریکٹلی احساس کفالت، احساس ایمرجنسی کیش اور احساس بچوں کے تعلیمی وظائف ایگزیکیوٹ کرتی ہے. تو BISP جو ہے وہ ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے احساس کی، جو کچھ احساس پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے جو ہائی بجٹ ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ری برانڈنگ ہے، یہ سراسر غلط ہے. BISP ایک ادارے کا نام ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک پروگرام نہیں ہے، ایک ادارے کا نام ہے. ادارے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ صحت بند ہو گئے. اب احساس ایمرجنسی کیش یہاں سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، احساس کفالت ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، احساس تعلیمی وظائف ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. پوری ویڈیوز ہیں ایکسپلین کرنے کی کہ یہ نئے پروگرامز ہیں اور کس طرح سے نئے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس کی ری برانڈنگ ہے، یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.